دربار داؤد علیہ السلام میں ایک عجیب مقدمہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ آپ سے نکاح ہو گیا، یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کا ذریعہ یہ بنایا کہ فرشتے مدعی اور مدعا علیہ بن کر آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھاند کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کی دیوار پھاندتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے تو فرشتوں نے کہا، کیا آپ ڈرے نہیں؟ ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ٹھیک ہمارا فیصلہ کر دیجئے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دینیاں ہیں اور میرے پاس ایک دینی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دینی بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات کے لیے مجھے پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دنبی کو اپنے دنبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اکثر ساجھے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جو صاحب ایمان اور نیک عمل ہوں، اور ایسوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ مقدمے کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان تھا۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدہ میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، تو ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معاف کر دیا اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ورنہ وہ آپ کو راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اب اس واقعے سے درس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی شان بہت ہی عظیم الشان ہے، اس لیے بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خداوند قدوس کی طرف سے ان حضرات کو آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ نفوس قدسیہ بھی بارگاہ خداوندی میں اس قدر مطیع اور متواضع ہوتی ہیں کہ فوراً ہی دربار خداوندی میں سجدہ ریز ہو کر عفو و تفسیر کی استدعا کرنے لگتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے خطاؤں کا درجہ رکھتی ہیں، کیوں نہ ہو جن کے رتبے ہیں سوا ان کا سوا مشکل ہے۔